عشق کی معراج۔ مولانا رومی رحمہullah بازار سے گزر رہے تھے۔ مولانا صاحب کے سامنے کریانے کی ایک دکان تھی۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار بے چینی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی، دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ چیز نکالنے لگتا اور اس وقت تک وہ چیز تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں چلی جاتی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھند چیز نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دکاندار بے چینی کے ساتھ گاہک کو دیکھ رہا تھا اور گاہک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھمائے جا رہا تھا، اور دکاندار الادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کا ہر حکم پورا کرتا جا رہا تھا۔ خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلو بس کرو، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے تمام چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کیے۔ یہ تمام تھیلیاں ایک بڑی بوری میں ڈالیں، بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ خاتون نے نہایت ہی نخوت و نخرے سے گردن ہلائی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھلے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور نہایت ہی تجسس کے ساتھ پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے ہاتھ چومے اور بولا، جناب، یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی یعنی ملازمہ ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، تم نے اسے بغیر تولے سامان باندھ کر دے دیا، پھر اس سے رقم بھی نہیں لی، بھلا کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، مولانا صاحب، میں اس کا عاشق ہوں، اور انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا صاحب کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے دوڑے مولانا صاحب کے پاس آئے، ان کو اٹھایا، ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، ان کی ہتھیلیوں کی مالش کی، پھر پاؤں کی مالش کی۔ بڑی مشکل سے مولانا صاحب کی آنکھیں کھلی۔ دکاندار بھی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مولانا صاحب پر جھکا اور ادب سے عرض کیا، جناب، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، تم میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دیا۔ دکاندار نہایت حیران ہوا اور حیرت سے پوچھنے لگا، جناب، وہ کیسے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں نے جانا کہ تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہو چکے، جبکہ میں تو اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن کر پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی اوراق گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے عاشق ہو اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی کلاس میں واپس آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز رحمہullah کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا، بے حساب اطاعت۔ یہ مولانا صاحب مولانا روم تھے اور یہ پوری زندگی اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب کتاب نہ کیا کرو۔
اپنی ہر سانس کی تار اللہ کے شکر سے جوڑ دو. اس کا ذکر کرتے وقت کبھی حساب نہ کرو, یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا, اور یہ کل عشق الہی ہے. دوستو, مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.